اب تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے. نہیں, قرآن وارن کر رہا ہے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مت مرنا مگر مسلمان. It means there is some type of doubt کہ ایمان مرنے سے پہلے چھینا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے نا. نعت میں پڑھتے نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. مگر وہ کیا دعا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. تو پلیز دو باتیں کرنی, ایک تو ایمان کی فکر کرنی ہے, ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں, کچھ تھوڑی سی فکر کریں. آپ کی قیمتی گاڑی ہے, قیمتی موبائل ہے, قیمتی اشیاء ہے, اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہو. سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ وہ ایمان ہے. اور ایمان بہت سارے طریقوں سے چھن سکتا ہے. ایک تو یہی ہے کہ بندہ دعا کرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین, شیطان اوپن اینیمی. قرآن کہتا ہے شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ الٹیمیٹ گول شیطان کا کیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا نا, بے ایمان ہے. وہ چاہتا ہے میں ان کا بھی ایمان کسی طرح چھین لوں اور یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے. تو اب اس کے پلانز ہیں, اس پلانز کو سمجھنا ہوگا. برے خاتمے کے اسباب میں علماء کہتے ہیں بری صحبت, گناہوں کی تکرار, بار بار ہر وقت گناہ کرتے رہنا. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے, پھر تیسرا کرتا ہے, پھر ایک ڈاٹ, کرتے 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 پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب بھی دین کی بات کرو انہیں الجھن شروع ہو جاتی ہے, چڑ آتی ہے. قرآن کی بات کرو, حدیث کی بات کرو, برا لگتا ہے. وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے دین کی محفل میں. چیک کرو کہیں دل تو سیاہ نہیں ہو گیا, کیونکہ دل سیاہ ہو گیا تو شیطان کا اٹیک کامیاب ہو سکتا ہے, ایمان چھین سکتا ہے. دوسرا پرابلم جو ایمان چھین سکتا ہے وہ کفریہ کلمات ہے. اب باقاعدہ پلان کیا ہے شیطان نے. ہمارے بچوں کو پتہ نہیں, ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے. فلمی گانوں میں کفریہ کلمے ڈال دیے, کامیڈی شو کے اندر عجیب عجیب سے چٹکلے آ رہے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق, کبھی دوزخ کا مذاق, جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہم تو جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ وہاں فلاں لوگ بھی ہوں گے. یعنی آپ کو اس طرح ہنسایا جا رہا ہے, لوگ ہنس بھی رہے ہیں, اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں, حالانکہ نہیں پتا. ان تمام چیزوں میں ہماری ایک لمٹ ہے. ہم اس لمٹ کو کراس کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں کا علم, بری صحبتوں سے بچنا ہے, بولتے سے پہلے خیال کرنا ہے. ہر جگہ بولنا نہیں ہوتا, ہر بات میں آپ اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے, لیکن میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں, پھر اگلے ٹاپک پر آتا ہوں. ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں, ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ سبجیکٹ. بلکہ میں کہوں کہ صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, مولانا الیاس قادری صاحب کو. کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. آپ بلیو کریں, ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں, کہتے ہیں نا ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ جملے تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم تو دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مگر وہ جملے بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کرتے ہیں. یہ شاکی پلان کر کے داخل کیے گئے ہیں ہماری گفتگو میں, ہمارے محاوروں میں, ہمارے جناب فلموں ڈراموں کے اندر. ایمان کی فکر کریں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مت مرنا مگر مسلمان. اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ مولانا صاحب نئی بات لے آئے بھائی, یہ کہاں ایمان کیسے ختم ہوگا بھائی, مسلمان ہیں, مسلمان ہو کے بھی ایمان سے جائیں گے. چلو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنو. اولیاء اللہ کا مائنڈ سیٹ ہی اور تھا. 11ویں شریف شروع ہو گئی ہے نا, غوث پاک کی صرف نیازی خانی ہے, ان کے نعرے ہی لگانے ہیں, ان کی باتیں بھی تو سنو. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے. کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار. کتنا خوف ہے. اصل عید وہ ہوگی جب ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں جناب. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات سمجھائی تھی. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آج ہو کیا گیا ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنے, حدیث بیان کرنے, دین بیان کرنے نت نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہیں سے علم دین سیکھا نہیں ہے, چند کتابیں پڑھ لی, چند لاجکس پڑھ لی, اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں. اور یہی تو وہ ایمان کے ڈاکو ہیں کہ جو آپ کے دل میں ایک ایسی سوئی چبو دیں گے کہ کسی کو اولیاء کرام سے دور کریں گے, کسی کو صحابہ سے دور کریں گے, کسی کو علماء سے دور کریں گے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انہیں اسلام سے دور کرنا ہے.
آپ کی پہلے بنیادیں ہلکی ہوں گی نا. جب آپ اولیاء سے بھی دور, صحابہ سے بھی دور, علماء سے بھی دور ہو جائیں گے, اینڈ آف دا ڈے اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے. یہ پلان ہے, آپ لوگ سمجھ نہیں رہے اور انہیں سنی جا رہے ہیں. تو ہمیں دین بھی ان سے سیکھنا ہے جو باقاعدہ سرٹیفائیڈ عاشق رسول علماء کرام ہیں, تاکہ ہمارے دین کی اساس مضبوط رہے. کبھی آپ نے یہ کیا کہ آپ کا گھر بنانا ہو اور آپ کہیں یار ڈاکٹر دوائی بڑی اچھی دیتا ہے, جب جاتا ہوں علاج ٹھیک ہو جاتا ہے, چلو گھر بھی اسی سے بنا لیتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں یار ڈاکٹر اچھا ہے مگر بلڈر نہیں ہے. ایک بلڈر سے گھر بنایا, اس نے گھر بہت اچھا بنایا, اس نے کہا گھر بڑا اچھا بنایا, بقرعید میں جانور بھی اسی سے کٹوا لیتا ہوں. کہ نہیں یار وہ کسائی تھوڑی ہے, وہ بلڈر ہے. تو یو نو کہ جس کا جو کام ہے وہ اس سے سیکھتے ہیں, تو دین بھی اس سے سیکھے نا, کہ جو دین کا ایکسپرٹ ہو. جس کی جو مرضی سوشل میڈیا پر آ کر بیان شروع کیا, ہم نے سننا شروع کیا اور کنفیوز ہونا شروع کیا. یہی تو پلان ہے کہ کسی طرح مسلمان, کہیں کوئی کوشش کر رہا ہے ان کے دل سے عشق رسول نکال دیں, کوئی کوشش کر رہا ہے اولیاء کی محبت نکال دیں, کوئی کوشش کر رہا ہے صحابہ کی محبت نکال دیں, کوئی چاہتا ہے اہل بیت امام حسین کی محبت دل سے نکال. یہ سارے پلانز ہیں. دیکھیں ہمیشہ کوئی نہیں کہے گا اللہ کی محبت دل سے نکالو.